اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کو اپنا یوٹیوب اور فیس بک چینل سہیل نواز خان میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج اس دور میں بے شمار لوگ پریشانیوں، بیماریوں، تکلیفوں میں گھرے ہوئے ہیں۔ اس کی کچھ وجوہات ہیں۔ آج میں آپ کو وہ تمام وجوہات کے بارے میں بتاؤں گا اور اس کا حل بھی بتاؤں گا۔ اور بات شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اگر آپ نے میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب کر دیں تاکہ آئندہ میری آنے والی معلوماتی ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچتی رہیں۔ یہ ایک سچا واقعہ ہے، پاکستان کا واقعہ ہے۔ پاکستان سے ایک بندہ یورپ کنٹری میں چلا گیا، اس کا نام تھا فضل الرحمان۔ جب وہ باہر گیا تو اس نے مختلف کمپنیوں میں، مختلف جگہوں میں جابس کی، اور ایک وقت اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ اس نے اپنی ایک چھوٹی سی کمپنی بنائی۔ اس میں آہستہ آہستہ اس کے ملازم جو ہیں وہ بڑھتے گئے، اور ایک وقت ایسا آیا کہ اللہ کا دیا سب کچھ تھا اس کے پاس، کوٹھیاں، بنگلے، گاڑیاں، نوکر چاکر، سب کچھ تھا۔ سب کچھ ہونے کے باوجود اس کے پاس سکون نہیں تھا۔ دنیا جہان کی بیماریوں سے لگ چکی تھی، بے شمار پریشانیوں اور تکلیفوں میں گھر چکا تھا۔ کافی عرصے کے بعد، تقریباً 35 سال بعد، جب وہ باہر کے ملک سے واپس آیا تو وہ پاکستان کی ایک روحانی شخصیت سے اس نے ملاقات کی اور ان کو کہا کہ میں نے 35 سال ہو گئے ہیں باہر گیا ہوں، لیکن بے شمار بیماریاں ہیں، تکلیفیں ہیں، پریشانیاں ہیں، لیکن اللہ کا دیا سب کچھ ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میری بیماریوں اور پریشانیوں کی وجہ کیا ہے۔ تو ان بزرگ جو تھے انہوں نے اس سے پوچھا، مجھے یہ بتاؤ کہ پاکستان سے جب تم گئے ہو اور ابھی تک 35 سال کے دوران کیا تم نے کبھی اپنے رشتہ داروں سے کبھی کوئی بات کی، کبھی ان کا کوئی مسئلہ حل کیا، کبھی ان سے رابطے میں رہے؟ تو اس نے منفی میں سر ہلا دیا۔ تو انہوں نے کہا کہ تم ایسا کرو، 3 مہینے کے لیے اپنے گاؤں چلے جاؤ اور اپنے جتنے بھی رشتہ دار ہیں، کسی کی موٹر لگنے والی ہے، کسی کا چھت ڈلنے والا ہے، کسی کو واشنگ مشین لے کے دینی ہے، کسی کے پاس فریج نہیں ہے، جو بھی کسی کی ضروریات ہیں ان ضروریات کو پورا کرو اور 3 مہینے کے بعد آ کے مجھے ملنا۔ وہ بندہ جو باہر فضل الرحمان سے سید فضل الرحمان بن چکا تھا، وہ اپنے گاؤں کی طرف گیا، بڑی گاڑی شاندار طریقے سے اپنے گاؤں میں جب انٹر ہوا، ایک جگہ پہ گاڑی کھڑی کی، دیکھا تو وہ گاؤں ایک قصبے کی شکل میں بدل چکا تھا۔ چلتا ہوا، گلی میں چلتا ہوا جب آگے گیا تو جا رہا تھا تو پیچھے سے ایک بندے نے آواز دی، او فضلو۔ جب اس نے مڑ کے پیچھے دیکھا تو اس نے باہیں کھول کے کہا، او ماجیا تم؟ جب دونوں نے چپھی لگائی، کافی دیر تک سینے سے سینہ لگا کے ملتے رہے۔ پھر جب انہوں نے بیٹھنے کا ارادہ کیا تو ماجا کہتا ہے کہ فضلو ادھر ہی کھڑے ہو، میں اندر سے کرسی لے کے آتا ہوں تمہارے لیے۔ تو اس نے کہا نہیں، مجھے کرسی کی ضرورت نہیں، یہ جو پھٹا لگا ہوا ہے باہر اسی کے اوپر بیٹھتے ہیں۔ اور وہ جوتے اتار کے گوٹھ مار کے اوپر بیٹھ گیا۔
اب وہ اپنی خوش گپیوں میں مصروف تھے تو تھوڑی دیر بعد ایک اور بندہ جب ادھر سے گزرا تو اس نے فضلو کو پہچان لیا۔ اس نے کہا فضلو بڑے عرصے بعد کدھر چلے گئے تھے؟ دونوں بڑی گرم جوشی سے ملے، بچپن کے دوست تھے، اکٹھے کھیلے پڑے۔ تھوڑی دیر کے بعد ادھر ہجوم لگ گیا اس کے پرانے دوستوں کا، پرانے ملنے جلنے والوں کا، سب آپس میں خوش گپیوں میں مصروف ہو گئے۔ تو جب وہ رات کے وقت اٹھ کے اپنے رشتہ داروں سے ملنے کے لیے نکلا تو آدھے سے زیادہ وہ ذہنی طور پہ ریلیکس ہو چکا تھا۔ وہ اپنے ماجد دوست کے ساتھ رشتہ داروں کو ملنے کے لیے نکلا۔ ایک اس رشتہ دار کے گھر گیا، دروازہ کھٹکھٹایا، اندر جب گیا بیٹھے، گپ شپ لگائی، اپنا تعارف کروایا۔ رات اس نے ادھر ہی بسر کی۔ دوسرے دن تمام رشتہ داروں سے اس نے ملاقاتیں کی اور 3 مہینے تک وہ اپنے رشتہ داروں میں ہی رہا۔ جس کا جو بھی کام کرنے والا تھا اس نے سارے کام کروائے۔ کسی کو باہر بھجوانا تھا، باہر اپنے خرچے پہ بھجوایا۔ کسی کا چھت ڈلنے والا تھا، چھت ڈلوایا۔ حتیٰ کہ جس رشتہ دار کو جس چیز کی ضرورت تھی اس نے سب کی ضرورتیں پوری کی، اور آئندہ بھی وعدہ کیا کہ میں آج کے بعد اپنی زندگی میں آپ کو کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دوں گا۔ یقین کریں کہ 3 مہینے ابھی مکمل نہیں ہوئے تھے تو اس کی جسمانی اور روحانی تمام بیماریاں ختم ہو چکی تھیں۔ 3 مہینے کے بعد جب وہ فضلو اپنے اس بابا جی سے ملنے کے لیے گیا تو انہوں نے کہا بابا جی 3 مہینے بھی مکمل نہیں ہوئے، میں بالکل ٹھیک ہو گیا ہوں۔ تو اس بابا جی نے پتہ کیا کہا؟ انہوں نے کہا پتہ ہے تمہیں یہ بیماریاں کیوں لگی تھیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ 35 سال تم باہر رہے، تم نے مڑ کے کبھی کسی رشتہ دار سے اس کا حال نہیں پوچھا کہ وہ کس حال میں زندگی گزار رہا ہے۔ اللہ کو پتہ ہے جس نے تمہیں دولت مند کیا ہے کہ یہ اس نے اپنے رشتہ داروں سے قطع تعلق کر لیا ہے۔ قطع تعلقی کا تمہیں یہ نقصان ہوا، اتنی دولت ہونے کے باوجود کہ تمہیں دنیا جہان کی بیماریاں لگ گئیں، دنیا جہان کی پریشانیاں اور تکلیفوں نے تمہیں گھیر لیا۔ یاد رکھو فضلو، آج کے بعد اپنے کسی رشتہ دار سے منہ نہ موڑنا، اپنے رشتہ دار کی ہر چھوٹی سے چھوٹی ضرورت بھی پوری کرنا اور بڑی سے بڑی ضرورت بھی پوری کرنا۔ انشاءاللہ تم زندگی میں جسمانی اور روحانی طور پہ تندرست رہو گے۔ یہ تھا یہ واقعہ، آپ کو سنانے کا یہ مقصد یہ تھا کہ آج اس دور میں بے شمار لوگ ایسے ہیں کہ جو دولت ہونے کے باوجود اپنے بہن بھائیوں، اپنے رشتہ داروں سے قطع تعلق کر چکے ہیں، ان کی ضروریات پوری نہیں کرتے، اور آپ دیکھ لیں کہ اس دنیا میں وہ تکلیفوں میں، پریشانیوں میں اور بیماریوں میں گھرے ہوئے ہیں۔ اگر آپ کو میری یہ بات اچھی لگی ہو تو میرے اس چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں، لائک اور شیئر بھی کر دیں۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔